حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو زریق کے یہودیوں میں سے لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی، پھر تیسری بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ سو جو آدمی میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے پیروں کی جانب والے سے کہا، یا پیروں کی جانب بیٹھنے والے نے سرہانے والے سے کہا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا، کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے کہا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، کنگھی میں اور کنگھی سے جھڑنے والے بالوں میں، اور کہا تر کھجور کے خوشہ کے غلاف میں۔ پہلے نے کہا، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا، ذی اروان کے کنویں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کھجور کے درخت شیاطین کے سر کی طرح تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا، اور میں لوگوں میں فساد بھڑکانے کو برا سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا تمہیں نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا اللہ کے نبی، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہیں اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جبکہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا،
اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، او مومنو، یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلی گئی۔ سازشوں کی بدولت اسلامی معاشرہ اب اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ امن پسند بننے کے لیے اپنے نام اسلامی نہ رکھے جائیں گے۔ حسین نام رکھو گے تو لگو گے تم شیعہ ہو، ابو بکر نام رکھو گے تو لگو گے کہ تم سنی ہو، اور وہابی دیوبندی ان کے نام کیسے ہوتے ہیں؟ ارے ان کو ناموں سے کیا مطلب؟ جن کا مقصد عوام کا یقین چرانا ہو تو وہ ہر ایک حربہ استعمال کریں گے۔ اعمال کے لحاظ سے فرشتوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، اور نیتیں ایسی کہ مذموم مقاصد میں شیطان کے بھی آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس مٹیریل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، شیر جتنا بھی بھوکا ہوگا گھاس نہیں کھاتا، کیونکہ اس کا یہ معیار نہیں۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو، اسے پا لینا اپنا مقصد بناؤ، کیونکہ جب وہ مل جاتا ہے تب ہر چیز کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بس سجدوں سے اٹھنے کو جی نہ چاہے گا، کیونکہ دنیا جہاں کا سکون صرف اس کی محبت میں ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اعتراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔